السلام علیکم کلاس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاک اسٹڈیز کا وہ ہے ویول پلان 1945. 1945 1944 کے اگر ہم ایئرس کو دیکھیں تو یہ وہ ایئرس تھے جب برصغیر پاک و ہند میں فسادات بہت زیادہ بڑھ چکے تھے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، اور اس وقت برطانوی حکومت یہ کوشش کر رہی تھی کہ کوئی ایسا آئین بنایا جائے جس کے ذریعے یہ فسادات جو ہیں وہ کم سے کم ہو سکے. اسی سلسلے میں 1944 میں لارڈ ویول ہندوستان کا وائسرائے بن کر آیا. وہ لارڈ ویول پہلے بھی برطانیہ میں کی طرف سے ہندوستان میں کام کر چکا تھا. ہندوستان میں لارڈ ویول ایز کمانڈر جو ہے وہ کام کر چکا تھا اور وہ برصغیر کے سیاسی مسائل کے بارے میں کافی حد تک جانتا تھا. اس لیے لارڈ ویول کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ برصغیر میں جائے اور وہاں کے سیاسی مسائل کا حل تلاش کرے. لارڈ ویول برصغیر میں آیا اور آ کر اس نے جو مسائل تھے ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک پراپر جو ہے منصوبے کا اعلان کیا. اب ہم ون بائی ون دیکھیں گے کہ لارڈ ویول نے جس منصوبے کا اعلان کیا تھا اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے. سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ براعظم کا جو بھی دستور بنایا جائے گا وہ تمام سیاسی قوتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں ان تمام سیاسی پارٹیوں کی مرضی کے مطابق جو ہے دستور یا آئین بنایا جائے گا. سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ گورنر جنرل جو ہے اس کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی. اس میں سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک ہوں گے اور 6 ہندو ہوں گے اور 5 مسلمان ہوں گے. مطلب ریشو جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گئی کہ اگر 6 ہندو ہوں گے تو 5 مسلمان ہوں گے. اسی طرح اگر 12 ہندو ہوں گے تو 10 مسلمان ہوں گے. تھرڈ جو پوائنٹ تھا وہ تھا کہ گورنر جنرل جو ہے انتظامی کونسل کا صدر ہوگا. صدر کے طور پہ وہ تمام معاملات کو دیکھ رہا ہوگا. کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان براعظم سے ہوں گے. ٹھیک ہے، براعظم مطلب جو برصغیر کے لوکل پیپل ہیں ان کو بھی نمائندگی دی جائے گی تاکہ لوکل پیپل میں یہ احساس پیدا کیا جا سکے کہ قانون سازی کے عمل میں ان کو بھی حصہ لینے کا موقع دیا جا رہا ہے. لیکن جو ارکان براعظم سے ہوں گے ان کا چناؤ خود گورنر جنرل کرے گا. جو سوٹیبل لوگ ہوں گے ان کو چوز کرے گا. ففتھ پوائنٹ تھا کہ مرکز میں انتظامی کونسل جو ہے تشکیل دی جائے گی اور تمام صوبوں میں بھی جو ہے انتظامی کونسلیں بنائی جائیں گی تاکہ جو انتظام ہے نظام ہے اسے اچھی طرح سے چلایا جا سکے. یہ تو تھا وہ پلان یا منصوبہ جو لارڈ ویول نے پیش کیا تھا کہ اس منصوبے کے تحت اگر ہم انتظام کو چلائیں تو براعظم کے کافی سیاسی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ جو ہے اسی منصوبے کے تحت 1945 جون میں جو ہے ایک کانفرنس بلائی گئی تھی. لارڈ ویول نے جو ہے کانفرنس بلائی تھی اور اس میں تمام ہندوستانی سیاسی رہنما جو تھے انہیں دعوت دی گئی تھی کہ وہ آئیں اور آ کر جو لارڈ ویول کا منصوبہ ہے اس پہ غور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. اس کانفرنس میں یہ طے پایا کہ انتظامی کونسل جو ہوگی گورنر جنرل کی اس میں 6 ہندو ہوں گے اور 5 مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے وائس رائے کی کونسل میں 5 مسلم ارکان کو نمائندگی مل رہی تھی. اب کانگریس جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ 5 میں سے ایک نمائندہ جو ہے وہ کانگریس کی طرف سے ہوگا وہ مسلمان لیکن
وہ کانگریس نامزد کرے گی، باقی 4 جو ہیں انہیں مسلم لیگ نامزد کر لے۔ اس پہ قائد اعظم نے کہا کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت جو ہے وہ صرف مسلم لیگ ہے، کوئی اور جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، اس لیے کانگریس کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ اپنی طرف سے وہ انتظامی کونسل کے لیے نمائندے کو نامزد کرے۔ اس وجہ سے یہ کانفرنس ناکام ہو گئی تھی۔ کانگریس جو ہے وہ اپنی بات پہ اڑی ہوئی تھی کہ ہم ایک جو مسلمان نمائندہ ہے وہ ہماری طرف سے مسلم نشست پہ نامزد کیا جائے گا۔ شملہ کانفرنس جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہو گئی تھی۔ شملہ کانفرنس میں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اگر ان لوگوں کو دیکھیں، کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم، لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر جو ہیں، اس کے علاوہ تمام صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ تھے، یونینسٹ اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے جو تھے، انہوں نے بھی شرکت کی تھی۔ اب جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ مسلمانوں کی جو 5 نشستیں ہیں ان میں سے ایک نشست پہ ہماری طرف سے ایک نمائندہ جو ہے ہم انہیں اسے نامزد کریں۔ اب کانگریس جو ہے وہ ایک کانگریسی رہنما ابوالکلام آزاد کو جو ہے وہ نامزد کرنا چاہتی تھی، ان کا تقرر کرانا چاہتی تھی کہ کانگریس کی طرف سے بھی ایک جو ہے مسلم رہنما شامل ہو، لیکن قائد اعظم جو ہیں، قائد اعظم نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور کانگریس نے پھر ابوالکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی کے وہ سربراہ تھے ملک خضر حیات کا نام پیش کر دیا کہ آپ ان کو جو ہے مسلم نشست پہ کانگریس کی طرف سے نامزد کر لیں۔ اس پہ قائد اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مسلم ارکان کے جو 5 نشستیں مسلم ارکان کے لیے مختص کی گئی ہیں، ان پہ نمائندے جو ہیں وہ مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی، کیونکہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے برصغیر میں۔ یہ کانفرنس جو ہے ناکام ہو گئی تھی۔ اب کانگریس نے جو ہے غلط باتیں کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس جو ہے صرف اس وجہ سے جو ہے ناکام ہوئی ہے کیونکہ قائد اعظم کا بے لچک جو ہے رویہ تھا، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ حالانکہ قائد اعظم کا جو موقف تھا وہ درست بھی تھا اور اصولی بھی تھا کہ ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ کانگریسی رہنما ہیں، اس کے علاوہ خضر حیات جو تھے وہ بھی مسلم لیگی رہنما نہیں تھے، تو وہ کیسے مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان۔ کانگریس ہمیشہ جو ہے بے لچک رویہ اختیار کر رہی تھی۔ قائد اعظم نے معاملے کو صاف کرنے کے لیے ایک اخبار میں بیان دیا تھا کہ شملہ کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں جو پلان جو ہے پیش کیا گیا تھا وہ وائسرائے ہند لارڈ ویول اور گاندھی کا پھیلایا ہوا مشترکہ جال تھا۔ قائد اعظم کا فرمان کہ مسلمانوں کی جو نمائندہ جماعت ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہے، یہ بالکل صحیح ثابت ہوا تھا 1945 اور 46 کے الیکشن میں۔ اس میں مسلمانوں نے کانگریس اور یونینسٹ پارٹی یا دوسری جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کو مسترد کر دیا تھا، اور تمام مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیے تھے، اسے انہیں اپنی نمائندہ جماعت قرار دیا تھا، اور یہ جو ہے قائد اعظم کے موقف کی تصدیق تھی اور سیاسی فراست یا بصیرت کی بھی تصدیق تھی۔ جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے انتخابات 1945 and 46۔ شملہ کانفرنس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی ناکامی کی جو بیسک وجہ بنیادی طور پہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی تھی کہ کانگریس ایک قومی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی تھی کہ کانگریس جو ہے بر اعظم برصغیر میں رہنے والی تمام جماعتوں کی نمائندہ جماعت ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ مسلم لیگ کو اس سے اختلاف تھا، اور مسلم لیگ
مسلم لیگ نے 2 ٹوکل پاس میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ 1945 اور 46 میں جو الیکشنز ہوں گے اس سے پاکستان کے بارے میں استصواب رائے سمجھا جائے کہ اگر مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیا علیحدہ ملک جو ہے وہ بنایا جائے. انتخابات ہوئے. انتخابات جو ہیں مسلم لیگ نے مطالبہ پاکستان کے منشور کے تحت لڑے اور مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اس منشور کے تحت لڑے. اور مسلم لیگ نے اپنے منشور کو سچا ثابت کرنے کے لیے عوامی مہم چلائی، عوام سے رابطے کیے. مسلم طلبہ نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیے، اراکین شہر شہر گلی گلی کیے اور بہت سے مسلم عوام نے مسلمانوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا. اور فضا میں ہر جگہ نعرے جو ہے گونجتے ہوئے ہمیں ان دنوں نظر آ رہے تھے، لے کر رہیں گے پاکستان، پاکستان زندہ باد. انتخابی مہم کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم مطالبہ پاکستان کے تحت جو ہے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم پاکستان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ الگ ملک بنانا چاہتے ہیں. اور قائد اعظم نے اپنے ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ مطالبہ پاکستان کے منشور کے تحت جو ہے مسلم لیگ کو ووٹ دیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ علیحدہ پاکستان، علیحدہ ملک ان کو مل جائے جہاں وہ اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ مسلم لیگ کو ووٹ دیں. دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے اور اس میں کانگریس نے مسلم حلقوں میں مسلم لیگی امیدواروں کے مقابلے میں مسلمان امیدواروں کی مدد بھی کی تھی. قائد اعظم کے مقابلے میں سیٹھ حسین بھائی لال جی کو کھڑا کیا تھا لیکن اسے بری طرح شکست ہوئی تھی اور ضمانت بھی ضبط ہو گئی تھی. اسی طرح مسلم لیگ نے مرکزی اسمبلی میں 30 کی 30 نشستیں جیت لی تھی اور 100% کامیابی حاصل کی تھی. کانگریس کو 62 میں سے 57 سیٹیں ملی تھیں جو ہندوؤں کے سیٹس تھیں ان میں سے تھے. اور ہندوستان کے سب گروہوں کی جو کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کے تمام گروہوں کی نمائندہ جماعت ہے، تو یہ دعویٰ باطل ثابت ہو گیا تھا. 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب ہوئے اور مسلمانوں کے لیے جو مخصوص نشستیں تھیں وہ 495 تھیں اور 495 میں سے 434 نشستیں جو ہیں وہ صوبائی سطح پر مسلم لیگ نے جیتی. تو یہ بھی ایک شاندار فتح تھی اور اسی جیت کی خوشی میں قائد اعظم کی تحریک پر مسلمانوں نے 11 جنوری 1946 کو یوم فتح منایا تھا. تو اسٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے 1945-46 کے انتخابات کے بارے میں پڑھا، لارڈ ویول کا جو پلان تھا، شملہ کانفرنس جو لارڈ ویول نے بلائی تھی اس کا انعقاد، اس کی ناکامی کیوں ہوئی، لارڈ ویول کا جو منصوبہ تھا برصغیر کے سیاسی مسائل کو حل کرنے کا وہ کیا تھا، یہ تمام چیزیں ہم نے آج پڑھی. یہ کوشچن آپ نے بڑی اچھی طرح سے پڑھنا ہے، یہ نوٹ کی فارم میں بھی آ سکتا ہے اور لانگ کوشچن کی فارم میں بھی آ سکتا ہے اور اس میں سے شارٹ کوشچنس یا ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں. یہاں تک ہمارا لیکچر جو ہے اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.